اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا، اور یوں کہہ کر کے مانگا، الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو بیان توجہ کے ساتھ سنیں، بہترین بیان ہے، چلیے میں بھی اور آپ بھی میرے ساتھ میں سنیے قاری حنیف ملتانی کا بیان۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی۔ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا۔ مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے، 200-400 روپے مانگیں گے، رشتہ ناتا مانگیں گے، دھن دولت مانگیں گے۔ اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا، اور یوں کہہ کر کے مانگا، الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہے، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی۔ دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی، اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا۔ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ
محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے. یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی. تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامن کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں. میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. خدا کی قسم جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے، آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں، لختے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی. تو خاتون جنت ہے فاطمہ، میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا. میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی. تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا، ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے. مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا، مخفی اسلام رکھتے تھے. یہ اسلام کا شیر آیا، بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام، بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے سے 40 میں فاروق اعظم ہے. پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں. اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے. کفر میں بڑے پکے تھے. پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے، ڈھلا آدمی ہر جگہ ڈھیلا ہوتا ہے. ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے، اس بت میں سے آواز آئی اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گئی، مجھ پتھر کو پوج رہا ہے، خدا کی پوجا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تردید ہوتی چلی گئی. کفار مکہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو، نبوت کو قتل کر دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے.
سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے۔ پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے، اپنے ذمے لے لیا، تلوار لی، چل پڑے قتل کے پروگرام سے، ارادے سے۔ صحابی راستے میں ملے، انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا، کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے۔ اسی وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، ایمان آ گیا، اسلام آ گیا۔ دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابی قرآن کریم پڑھا رہا ہے، میاں بیوی کو یاد کرا رہا ہے۔ آج میاں بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے، اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فوراً جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے؟ پکڑا ہے بہنوئی کو، مارا مار مار کے بے ہوش بنا دیا۔ بہن اٹھی، کہنے لگی ہے عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اجاڑنے آئے ہو، بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو۔ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑ لیا، اتنا مارا، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی، وہ کہنے لگی ہے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے، یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے، رگ و ریشوں میں بس چکی ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے، تیرا جتنا جی چاہے مار لے، ایمان اور کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، جو تیرا جی چاہے کر گزر۔ میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ جو تیرا جی چاہے کر گزر، قیمہ بنا سکتے ہو، بالکل جان ختم کر سکتے ہو، پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عورت ذات اور حالت یہ ہے بہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا۔ کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرأت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کہتی ہے تو مارتا جا میں مار کھاتی جاؤں گی۔ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی۔
ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملحوظ ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں، تم نے اخبارات میں پڑھا سنا، شرم نہیں آئی؟ 15 شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا۔ آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، اور مسلمانوں ہے کوئی میرا، او لوگوں میری توہین ہو گئی۔ اس کا وارث کون بنے؟ قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامن بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے۔ قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے۔ عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی۔ آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہے، مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے۔ اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے؟ جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو؟ آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے، اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں۔ اور CID والوں، انٹیلیجنس والوں، کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی۔ جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو، لہو تھوک رہی ہے، خامن بے ہوش پڑا ہے، بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے۔ ارے کون اندازہ لگاؤ، ایک تو مارنے والا غیر ہو، رب ذوالجلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو، مارنے والا بھائی ہے، مار کھانے والی بہن ہے۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں کیا، قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے، وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاک ہے، وہ دیکھوں گا ضرور، میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی پانی لاتے، اندازہ لگاؤ قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب، تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے، خون تھوک رہی ہے، پانی لا رہی ہے، اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے، خون بھی تھوک رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی، الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں، اندر کو تو پاک کر دے۔ باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا، قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا، تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو سنتے ہو مگر مردوں کے لیے،
آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں، کچہری میں جگہ کوئی نہیں، مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں، محلے میں جگہ کوئی نہیں، میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں۔ ادھر فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک آیت پڑھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ادھر فاطمہ بنت خطاب کی آنسو ہیں۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا، قتل کے ارادے سے چلا تھا، اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا۔ سجدہ شکر کیا بہن نے، الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی، میں اپنی مار بھول گئی، میں اپنا دکھ بھول گئی، اپنی پریشانی بھول گئی، زخموں کو بھول گئی۔ اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی۔ دربار رسالت میں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اسلام سے مشرف اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھنے لگے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا۔ عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کی یاد ہے، عبادت ہے۔ کھانا آخر فاروق ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہادر بول اٹھا میرے آقا، وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی، ساری دنیا حرم میں عبادت کرے، بیت اللہ میں عبادت کرے، آپ کوٹڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ ہلکی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے۔ اور ادھر وہ جو تھا نا دار الندوہ، جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی لاتے بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مکے کی طرف بچے دوڑے لو بھی کام بن گیا، جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا، نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ سامنے آئے فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجاڑنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آنکھ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔
परवरदिगार आलम ने वो शान बख्शी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उमर, जिस गली से तू निकल जाए, जिस बाजार से तू निकल जाए, उस बाजार में शैतान दाखिल होने की जुर्रत नहीं करता। और यूं फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता और खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पे ना होता तो मेरे बाद तुझे नबी बनाया जाता। और फिर सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है। फारूक आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। क्या नजारे आए होंगे जिस वक्त फारूक आजम के दरवाजे पे काली कमली वाले दुल्हा बनकर आए। जिसका दामाद इमामुल अंबिया हो, क्या कहना उसकी आजमतों का। और फिर तमाम सहाबा किराम में जलीलुल कदर मर्तबा, अजीम मर्तबा, इस तरह से जिंदगी गुजारी। एक यहूदी और एक मुनाफिक मुसलमान के दरमियान झगड़ा हुआ तलवार पे। वो कहता था मेरी है, मुसलमान तो नहीं था, मुनाफिक था, वो कहता था मेरी है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि यहूदी की तलवार है, तेरे पास शाहिद नहीं, गवाह नहीं। मुनाफिक जानता था कि फारूक आजम तेज मिजाज आदमी है। फारूक आजम के पास आया और कहने लगा कि मेरा और इस यहूदी का झगड़ा है, फैसला करें आप। तलवार पे झगड़ा है हमारा, ये कहता है मेरी है और मैं कहता हूं मेरी है। यहूदी ने चुपके से कहा कि जी हाँ, आप फैसला कर दें। पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फैसला फरमाया। हज़रत उमर ने पूछा, हुजूर ने फैसला कर दिया? कि जी हाँ, हुजूर ने मेरे हक में फैसला किया। यहूदी कहने लगा। और फारूक आजम ने उस मुनाफिक से पूछा, क्यों बे, तू क्यों आया यहाँ? कहने लगा, जी मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। उन्होंने तो अपने आदमी की भी पासदारी नहीं की। देखो ना, ये तो यहूदी है, काफिर है, इसको तलवार दे दी। कि अच्छा तू हुजूर के बाद मुझसे फैसला कराने आया है? कि जी हाँ, मैं तो आपसे कराऊंगा। देखो ना, आप कितने गैरत वाले आदमी हैं। कि अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, तशरीफ रखो, अभी फैसला कर देता हूं। मुनाफिक ने समझा कोई रजिस्टर उठाने गए हैं। फारूक आजम अंदर से तलवार ले आए और तलवार लाते ही मुनाफिक की गर्दन पे मारी, उड़ा के रख दी। फरमाया, जो मेरे आका का फैसला नहीं मानता, मेरे पास दोबारा फैसला कराने आएगा, उसके लिए मेरे पास ये फैसला है। उड़ा दी। मेरे तेरे वर्गा होंगे ना ओशी, जेरा कुछ आता अपनी जुबान गंदी करेंदा पेटों को क्या। साहबा रसूल को तबर्रा करे, अपनी जुबान गंदा करदा खड़ा, अपनी जुबान बकदा पे तेरा क्या बिगड़ता है? और मैं आता तेरी धी को मंदा कड्ढे वाल अपनी जुबान गंदी करता है, तेनू गैरत दा जोश क्यों आंदा है? तुझे बहन की गाली दे फिर भी तो जुबान गंदी है, तुझे बेटी की गाली दे दे फिर भी तो जुबान गंदी है, तुझे माँ की गाली निकाल दे फिर भी जुबान गंदी है। तू कत्ल कर देता है, कत्ल हो जाता है, होश खो बैठता है गैरत का मारा। और रब्बे दुल जलाल की कसम, मेरी तुम्हारी करोड़ों बेटियों की आबरू कुर्बान कर दो सैयदा आयशा सिद्दीका के जूते मुबारक पे। क्यों गाली दे कोई किसी को? कहां से जुर्रत आ गई? क्यों जुर्रत करता है कोई किसी सहाबी को या किसी सहाबिया को गाली देने की? वो मजहब किस काम का जिसमें गालियां दी जाए? वो मजहब है कोई? वो इबादत है कोई जिसमें गाली हो, सबको सितम हो, तबर्रा हो? आज अगर किसी मुगलिया खानदान के फर्जंद की हुकूमत होती, हम फिर देखते कि कौन है अमीर मुआविया को सबको सितम करने वाला और कौन है अम्मा आयशा को भौंकने वाला। और मेरा ईमान है, मैं ये जोश दिलाने के लिए नहीं कहता, मेरा ईमान है, जिस कान ने
صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اماں کی شان میں گستاخی سنی؟ جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا، تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا، اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا، میرا ایمان ہے اماں ایسا تیرا دامن پکڑ کر چٹک کے پوچھیں گی، بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا؟ تماشا نہیں ہے، دین ہے، دین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے، 18,000 شہر فتح کیے۔ کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے۔ جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی، جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا۔ کیا تم اس قابل ہی نہیں جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا، اس کو بکواس کر رہے ہو؟ جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں۔ بڑی عظمت کے مالک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا۔ اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا، منافق تو بے شمار تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے پکے یہودی تھے۔ ہائے ہائے دیکھو، بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ، ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا، کلمہ گو کو قتل مار کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے، دربار رسالت میں گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے بس وہ تمہارا ہے نا، وہ کون؟ ارے وہ بڑا، آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے، کون؟ اجی وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، عمر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے، بالکل بے گناہ، بے قصور، بے خطا، بڑا نیک آدمی، حاجی قاضی نمازی، تلوار ماری گردن اڑا دی مسلمان کی۔ ہاں یہی تو دکھ ہوا، مسلمان کو مار دیا، بدلہ دلواؤ جلدی کرو۔ انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا، پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا، بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ فاروق اعظم پریشان ہوئے، میں اب کیا کروں؟ ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا، فلا وربک۔ لوگوں وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا۔ فلا وربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی پروردگاری کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بن ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے، جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کہے گا۔ میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منافق مارا ہے۔ جب قرآن کریم آ گیا
बड़े भागे वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक बैतुल्लाह में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अर्ज किया मेरे आका मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ा करूं। फरमाने लगे उमर, अल्लाह के अमर के बगैर मैं तो सांस नहीं लेता। उसी वक्त कुरान करीम आ गया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 17 मकाम ऐसे हैं, याद कर लिया करो कोई बात। वैसे तो तुम्हारे बड़े याद रहते हैं, मेरे बैंक में कितने हैं, फलां से कितने लेने हैं, मसले याद नहीं रहते। 17 मकाम ऐसे हैं जो फारूक आजम ने फर्श पे चाहा, मेरे अल्लाह ने अर्श पे वही चाहा। फारूक की तमन्ना के मुताबिक कुरान उतरा, पर्दे के मसले में, बदर के कैदियों के मसले में, मकाम इब्राहिम पर नमाज के मसले में, मुनाफिक के कत्ल के मसले में। कितनी मकामात आते हैं कुरान करीम में जो फारूक आजम ने खुदा की जमीन पे चाहा, अल्लाह ने उसी को पसंद करके अर्श पे चाहा। कितना बड़ा आदमी है जिसकी चाहत अर्श वाले से मिल जाए। और फिर सारी जिंदगी इंसाफ किया, इस किस्म का अदल किया, इस किस्म का इंसाफ किया कि दुनिया शाहिद है, औलाद की तरबियत की है, अपनी औलाद को संभाला है। हुकूमत है फारूक आजम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। छोटा सा आपका पोता खड़ा है, अबू मूसा अशरी सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है। उसने बैतुल माल में यानी स्टोर में खजाने वाले कमरे में झाड़ू दी, वहां से एक दिरहम मिला मिट्टी में से, कूड़े कबाड़ में से चवन्नी मिल गई। अबू मूसा अशरी ने फारूक आजम का नन्हा सा छोटा सा पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया। बच्चा है, कोई शय ले लेगा, कोई मालिक तो नहीं इसका, ये तो गिरा पड़ा मिला है, कूड़े क्रिकेट में से मिला है, उस कमरे में से मिला जहां मुसलमानों का खजाना होता था। पोता दादा के पास चला गया। फारूक आजम ने जब बात की तो पता चला बच्चे के कुछ मुंह में है। फरमाया बेटा मुंह में क्या है? अर्ज किया दादा जान पैसा है। कहां से आ गया? अबू मूसा अशरी ने दिया। निकाल के देखा तो एक दिरहम। खुश नहीं हुए, मेरे पोते के साथ मोहब्बत की है, खुश नहीं हुए। बुलाया अबू मूसा अशरी को और फरमाया अबू मूसा, इस अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे तुझे मेरी औलाद से ज्यादा कोई जलील नजर नहीं आया। कौम का पैसा, बगैर तकसीम हुआ पैसा, बैतुल माल का टका तूने मेरे बच्चे को क्यों दिया? मार मार कर तेरा बिगाड़ दूंगा। यूं तरबियत की है फारूक आजम ने अपनी औलाद की। आज हम गड़प सड़प मिल जाए सही औलाद का खाता पूरा ही पूरा करें। फिर वो फारूक जिसका आखिरी वक्त आया तो नमाज में, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। फारूक आजम को छुरा मारा गया फजर की नमाज में, बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद अपने लक्ष्य जिगर हजरत अब्दुल्ला को बुलवाया रज़ी अल्लाह ताला और फरमाया बेटा जा सैयदा आयशा सिद्दीका के पास चला जा और जाकर मेरे लिए एक भीख मांग ला। और जाकर के भीख मांग। आयशा सिद्दीका माल का है उस हुजरे की जिस हुजरे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, अबू बकर सिद्दीक दफन है, एक कब्र की जगह है। आयशा सिद्दीका से जाकर मेरे लिए भीख मांग के आ और जाके यूं कहना है छुपाए मुँह कफन में आज उमर और सवाली आपसे सर बसर, इसको बस लिल्लाह इजाजत दीजिए
تاکہ قدیموں میں نبی کے جا بچھے، اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جالا اس کی حضور، کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں، فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ ایسا صدیقہ، تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نہ ان پہ دو گے تمہیں امید ہے اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید ہے اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید ہے اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن ایسا صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایسا صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، آؤ فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری۔ یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے ہیں، جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کی تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے کے لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے۔ حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، او میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج بھی اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا، قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوریاں غربا کو لا کے بھی دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیوائیں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبر گیری کیا کرے گا؟
तो यकुम मुहर्रमुल हराम फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। अफसोस ये है कि हमें पता ही नहीं कौन शहीद हुआ, कौन आम मौत मरा है। उस्मान बिन नूरैन शहीद मदीना है रजी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम शहीद मदीना है, बल्कि शहीद मस्जिद नबवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब पे हुजूर के मुसल्ले पे खड़े हुए फारूक आजम को छुरे मारे। और फिर इससे बढ़कर क्या प्यार होगा। तुम सारे कुरान को ठीक है याद रखो, हदीसों को याद रखो, तारीखी वाकयात को याद रखो, और जिसे शक हो, जिसे यकीन ना हो, वो आज मदीने चला जाए और जाके पूछे ओ काली कमली वाले ये तेरी बाईं तरफ कौन सोया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ कदा नुबास यौमल क़ियामा, हम क़याम एक हाथ में हाथ सिद्दीक़ अकबर का था और एक हाथ में हाथ फारूक आज़म का था। यूं फरमाया जब मैं क़यामत में उठूंगा इन दोनों साथियों के हाथ मेरे हाथ में होंगे। हाँ कदा नुबास यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई तमाम सहाबा किराम के खादिम बनो, सारे सहाबा पक्के सच्चे, अहले बैत सच्चे, तमाम के तमाम जलीलुल कदर लोगों में से हैं, किसी की बुराई ना करो। इंशाअल्लाह जिंदा रहे अगले जुमे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान होगी। बाकी इन दिनों में लोगों में दस्तूर है, रिवाज है, शहादत नामे गलत गलत किताबें छपी हुई हैं, जंग नामे पढ़ने का, जंगे जैतून पढ़ने का और गलत गलत रिवायात किस्म की बातें सुनने का। इसलिए हमारी गुज़िश्ता दूसरे तीसरे साल की केसटें हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। यहाँ मेरे लड़का बाहर तैयब दरवाजे पे लिए बैठा है, मैंने खुद मंगाई है ताकि औरतें सुने, मर्द सुने, पड़ोसने सुने, आप सुने, घर वाले सुने और अहले बैत की मोहब्बत से वाकिफ हो, उनकी अजमत से वाकिफ हो, उनके तरीक़ेकार से वाकिफ हो। तो इस तमाम चीजों को मलहूज़ खातिर रखते हुए जहाँ आप अपने घर की हर चीज को खरीदते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा नहीं, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा नहीं। क्यों? इसलिए कितनी बड़ी शान होगी उस जवान की जो हुजूर के कंधे पे बैठ के खेला करता था। एक बात अर्ज कर दूं, आखिरी मामूली छोटी सी बात है। यहाँ कंधे पे सैयदना इमाम हुसैन बैठे हैं सबका रज़ी अल्लाह ताला, और हुजूर अपने कंधे पे उठाकर मदीने की गली में तशरीफ ले आए। तो फारूक आजम ने फरमाया सुभान अल्लाह, कितनी शानदार सवारी है, कितनी शानदार सवारी है। तो हुजूर ने फरमाया ऐ उमर, यूं भी कहो ना कि कितना शानदार सवार है, सवार भी कितना शानदार है, कितना बेहतरीन है। तो कैसेट में आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं नज्म में इंशाअल्लाह बताऊंगा कि हुसैन के कान में अजान किसने दी, हुसैन के हालत में घुट्टी किसने डाली, हुसैन खेलता कहाँ था, हुसैन की जिंदगी किसने बनाई, तरबियत किसने की, तालीम किसने दी, किस माहौल में हुई। ये इंशाअल्लाह आइंदा जुमा सवेरे सवेरे आना। बाकी इन दिनों में शहादत इमाम हुसैन की कैसेट ले जाओ, खुद सुनो, होटलों पे, दुकानों पे, बैठकों में, घरों में बैठ कर सुनो। सहाबा किराम और अहले बैत का जिक्र मोहब्बत के साथ होगा, ये भी अजर अजीम का जरिया बनेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।